الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی حضرات بابا دے بلند درود پاک آباد آنی چاہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کے اس بابرکت باسعادت جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں میں اور آپ جمع ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، یہ نماز جمعہ ادا کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. علی جا ماہ ربیع الاول شریف، اس کے اندر آپ نے آقا کریم علیہ السلام کے حسن کے تذکرے، کمالات، آقا کریم علیہ السلام کی شان، ذکر مختلف علماء، واعظین، مقررین، خطباء سے سنا ہے اور اپنے دل کو سرکار کریم علیہ السلام کے نور سے اپنے دلوں کو منور کیا ہے. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کو تا حیات آقا کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. میں نے اسی حوالے سے آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی برہان. اس برہان سے مراد دلیل بھی ہے، اس برہان سے مراد معجزہ بھی ہے، اور دلیل بھی ہو معجزہ بھی ہو تو مراد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات ہے. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے ہر ایک کو معجزات سے نوازا ہے. معجزہ، پہلی چیز ذہن کے اندر آ جائے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، پھر اگلی باتیں آپ کو سمجھ آتی جائیں گی. معجزہ انبیاء یا رسول کے ہاتھ پہ، نبی یا رسول کے ہاتھ پہ ایک ایسی شے کا اظہار ہونا، ظاہر ہونا جو عقل سے مابرا ہو، جس کے سامنے عقل گھٹنے ٹیک لے، اسے معجزہ کہتے ہیں. یعنی عقل کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے، لیکن نبی یا رسول کے ہاتھ پہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ عقل اپنے اوپر ماتم کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ بات ہو کے رہ جاتی ہے. اس کی مثالیں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر اور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے اندر دیکھیں. باقاعدہ طور پہ معجزات کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. باقی کسی نبی کو کچھ معجزے عطا کیے گئے، کسی کو کچھ عطا کیے گئے، لیکن آمنہ کے لال کی زندگی آپ پڑھیں
تو آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک خود معجزہ ہی معجزہ تھے. سبحان اللہ. اور آپ کا بولنا اس سے بھی معجزے کا اظہار ہو جاتا تھا. آپ خاموش رہتے تب بھی معجزے کا اظہار ہو جاتا تھا. آپ کوئی بھی کام کرتے، چلتے اٹھتے بیٹھتے، جو بھی کام کرتے، معجزوں کا اظہار ہی اظہار ہوتا تھا. سبحان اللہ. اور اس پہ کئی ہزاروں لاکھوں معجزے کتابوں کے اندر آج بھی موجود ہیں. اب آپ ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ عقل جس کے سامنے جھک جائے، جہاں عقل کی رسائی نہیں ہوتی وہاں معجزے کی ابتدا ہوتی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے. حضرت ابی ہریرہ کا نام آپ نے بڑا سنا ہے. روایت حدیث کے اندر سب سے زیادہ جس صحابی سے نبی علیہ السلام کی روایت نقل کی گئی ہے، حدیث نقل کی گئی ہے، اس کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور آپ عرض کرنے لگے، سہیا آپ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میں اسے اپنے ذہن کے اندر حفظ کر لوں، وہ میرے ذہن کے اندر بیٹھ جائے، آپ بولتے جائیں میرے ذہن کے اندر وہ نقش ہوتا جائے. لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ جو ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں اس کو ذہن کے اندر بٹھاؤں، لیکن میں بات بھول جاتا ہوں. مجھے نسیان کا مرض ہے، بھولنے کا مرض ہے. کوئی ایسی دعا فرمائے، کوئی ایسا میرے حساب سے ٹونکا، میرے حساب سے کوئی ایسا معجزہ دکھائے کہ یہ مرض مجھ سے ختم ہو جائے. اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابی ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ. اب توجہ رہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگنے آئے ہیں حافظہ مانگنے آئے ہیں. آپ اور میں بھی کبھی کبھی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ جی بس ذہن کے اندر یہ بات نہیں رہ گئی کہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اب حضرت ابی ہریرہ چاہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ ارشاد فرمائے وہ بات میرے ذہن کے اندر راسخ ہو جائے. تو حضرت ابی ہریرہ نے جب یہ عرض کی تو سہیا نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابی ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ. اب حضرت ابی ہریرہ نے اپنی چادر کو یوں بچھا دیا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کیا، میری طرف توجہ ہے، دونوں ہاتھوں کو اوپر کیا، اوپر کر کے جس طرح ہم کسی شے کی لپ بھرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے کوئی شے جلو بھرتے ہیں، لپ بھرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے نبی کریم علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو یوں کیا، پھر دونوں ہاتھ لے کے آئے اور جو حضرت ابی ہریرہ نے اپنی چادر کو بچھایا تھا اس پہ یوں اڈیل دیا. جس طرح ہم کوئی دونوں ہاتھوں سے کوئی شے لیتے ہیں نا اور پھر کسی جگہ پہ اس کو رکھتے ہیں، ایسا ہی انداز عمرو کے رات نے یوں ہاتھ کی. ایک مرتبہ بھی یہی کیا کہ وہ دونوں ہاتھوں کی جو لپ تھی اسے نبی علیہ السلام نے حضرت ابی ہریرہ کی چادر پہ اڈیل دیا. پھر دوسری مرتبہ بھی اسی انداز کو اپنایا، پھر تیسری مرتبہ بھی اسی انداز کو اپنایا کہ 3 مرتبہ ہاتھوں کو اوپر کر کے، دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے لب کو بھر کے حضرت ابی ہریرہ کی چادر پہ اس کو اڈیلا. اب فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو. سبحان اللہ. ذرا بولو سبحان اللہ. اسے اپنے سینے سے لگا لو. اب عقل کہتی ہے کہ یا رسول اللہ وہ تو عقل مانگنے آئے تھے، وہ تو حافظہ مانگنے آئے تھے، وہ تو ذہن کی پختگی مانگنے آئے تھے، ظاہراً کوئی شے نظر ہی نہیں آتی کہ آپ نے وہ دونوں ہاتھوں کو اوپر کیا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آ گئی ہو، پھر آپ نے اسے چادر پہ اڈیلا ہو. ظاہراً کوئی شے نظر نہیں آتی. عقل کہتی ہے دونوں ہاتھ خالی تھے. عقل کہتی ہے جناب دونوں ہاتھ خالی تھے، کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن جب مصطفیٰ نے فرمایا اے ابی ہریرہ اسے اپنے سینے سے لگاؤ، وہ آج کا عاشق نہیں تھا، وہ میرے مصطفیٰ کا صحابی تھا، وہ کوئی منافق نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کا صحابی. جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اسے اپنے سینے سے لگاؤ، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، کچھ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس میں ہے کیا. بس میرے مصطفیٰ کا حکم ہوا کہ اسے سینے سے لگاؤ. حضرت ابی ہریرہ
یہ عقل میرے مصطفیٰ کے در سے ملی ہے، ذہن کی پختگی میرے مصطفیٰ کے در سے ملی ہے۔ اور کہ کتنی ملی؟ فرمایا آمنہ کے لال کے لفظ وہ بھی مجھے یاد ہے، اور وہ لفظ بہت اوپر کی بات ہے، ان لفظوں کو ادا کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے جس طرح ہاتھ کا اشارہ کیا تھا وہ اشارے بھی ابی ہریرہ کو یاد ہے، اور آخری دم تک حضرت ابی ہریرہ در سے حدیث دیا کرتے تھے، اور سارا جو میرے مصطفیٰ کا علم ہے، حدیث کا علم، اسے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہوا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کے اٹھنے کا معجزہ ہے کہ صرف ہاتھوں کو یوں اٹھا کے حضرت ابی ہریرہ کی چادر پہ ڈالا ہے، اس ڈالنے کے سبب یہ معجزہ مارد وجود میں آیا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابی ہریرہ بھولے نہیں ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ تھا۔ اور میرے مصطفیٰ کی زندگی کو آپ پڑھتے جائیں، میرے مصطفیٰ کی زندگی، میں کہتا ہوں کئی باتیں میں آپ کے سامنے شاید پہلے بھی رکھ چکا ہوں، آج میرا ذہن تو یہ ہے کہ نئی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندے کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی زوجہ، مرنے والے کی زوجہ نے اپنے گھر کے اندر کھانے کا انتظام کیا تھا۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، جو سیاستہ کی کتابوں میں سے ہے، اور سنن بہقی کے اندر بھی ہے، یعنی مستند ترین کتابوں کے اندر۔ اگلی بات تو پھر بعد میں ہے، میرے مصطفیٰ نے اس بندے کا جنازہ پڑھایا، اور اس کی زوجہ نے، جس کا جنازہ پڑھایا تھا، اس کی زوجہ نے اپنے گھر کے اندر اہتمام کیا تھا کھانے کا۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مرنے والے کے گھر میں کھانا نہیں چاہیے، بہتر یہی ہوتا ہے، لیکن یہ میرے سامنے حدیث ہے، یہ جس دن سے میں نے پڑھی ہے نا، میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہے، اس پہ نشان لگایا کہ روایت ابو داؤد کی ہے، سنن بہقی ہے، اور یہ صحابہ کی بات نہیں، آمنہ کے لال کی بات ہے کہ خود میرے مصطفیٰ جنازہ پڑھانے کے بعد، اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد، اسی شخص کے گھر کے اندر آپ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ ذرا بولیے یار سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ کھانا، یہ حرام کھانا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت میں کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ میرے مصطفیٰ خود تشریف لا رہے، کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے جو ہی اس کا لقمہ توڑا، منہ کے قریب کیا، پھر اس کو رکھ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بکری ذبح کر کے پکائی گئی ہے، یہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر خریدی گئی ہے۔ ذرا بولو یار۔ اب عقل کی بات دیکھیے، یہاں عقل کو ماتم کر رہی ہے کہ علی جان بکری زندہ نہیں ہے، بکری کی ذبح ہو چکی ہے، اس کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، بوٹیاں بن گئی ہیں، پھر ان کو پکایا گیا ہے، پکانے کے بعد میرے مصطفیٰ کے سامنے رکھا گیا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے اس کو کھایا نہیں، بلکہ صرف دیکھنے، ہاتھ لگانے کے بعد فرمایا کہ یہ جو بکری ہے جس کا یہ سالن تیار کیا گیا ہے، یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی ہے۔ اب یہاں وہ لوگ کہاں گئے کہ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے؟ یاد رکھو، جو یہ کہتا ہے اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں، کیونکہ عشق، یہ بھی روایت ابو داؤد کی سیاستہ کی روایت ہے کہ صرف سامنے رکھے اس گوشت کو ہاتھ لگانے کے بعد اتنا فرمایا کہ یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی ہے۔ کسی نے پہلے بتایا تو نہیں تھا، اب اس عورت وہ آئی کہ جس نے یہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے باقاعدہ طور پہ کھانے کا انتظام کیا، وہ حاضر خدمت آئی، حضور میں نے کوشش کی، اپنے غلام کو بھیجا کہ منڈی سے کوئی جانور خرید کے لائے کہ یہاں میں کھانے کا انتظام کر سکوں، لیکن منڈی میں کوئی جانور نہیں ملا۔ پھر میرے پڑوس کے اندر جو گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک نئی بکری پرسوں آئی تھی، میں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ وہ بکری لے آؤ۔ تو جب میرا غلام اس کے گھر میں گیا اور بکری لینے گیا
بکری لینے گیا تو کیونکہ شوہر گھر پہ نہیں تھا تو اس کی بیوی نے اس کی اجازت کے بغیر بکری ہمیں دے دی۔ اب یہ باتیں بعد میں ہو رہی ہے، یہ ساری کلیریفیکیشن، یہ ساری صورتحال بعد میں بیان ہو رہی ہے۔ آمنہ کے لال کے سامنے تو صرف رکھا گیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر پکائی گئی ہے، بغیر ذبح کی گئی ہے۔ اب یہ تو معجزہ ہے نا میرے مصطفیٰ کہ جو چیز ذبح ہو گئی۔ اسی طرح کی اور روایت کی آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یہودیہ کھانا لے کے آئی، بکری ہے اور بھونی ہوئی بکری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا ہے، جو ہی نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، فرمایا کوئی بندہ اس کھانے کو نہ کھائے، کوئی بندہ اس کھانے کو نہ کھائے۔ سوہیا وجہ کیا ہے؟ کسی نے آ کے بتایا نہیں ہے، کسی نے کوئی سامنے رکا نہیں رکھا ہے، کسی نے کوئی اندر کی بات نہیں کی ہے، لیکن جو ہی ہاتھ لگایا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کو کوئی نہ کھائے۔ سوہیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس بکری نے مجھے خود بتایا ہے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ بولو یار، آواز آنی چاہیے، بولو آواز آنی چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ جو کہتے ہیں مصطفیٰ ہم جیسے ہیں، ارے انہیں کے سامنے گوشت پڑا ہو وہ کھا لیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بکرے کا گوشت ہے یا کسی اور جانور کا گوشت، لیکن میرے مصطفیٰ کے سامنے بھونا ہوا گوشت، میرے مصطفیٰ اس کو ہاتھ لگا کے ٹچ کر کے بیان فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کھائے۔ کیوں سونیا؟ فرمایا اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ سونیا کس نے بتایا ہے؟ فرمایا اسی گوشت نے بتایا ہے۔ فرمایا اسی گوشت نے ہی تو مجھے بتایا ہے۔ اب آمنہ کے لال کے موضوعات آپ جتنے پڑھتے جائیں گے، جتنے پڑھتے جائیں گے، اب اس پہ جتنا انسان سوچتا ہے، عشق والوں کی عشق کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ہے بے زبان، ہے مردہ، ہے بھنا ہوا کہ اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر تری نہیں رہ گئی، اس کا اپنے جسم کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ہے، اس کے باوجود جد مصطفیٰ کے صدقے میں اس کے اندر اتنی ثقت بھی آئی ہے، اتنی طاقت بھی آئی ہے، ایسے لفظ بھی اس کے پاس آئے ہیں کہ اس نے آمنہ کے لال کو یہ بتا دیا ہے۔ اور بہت ساری ایسی روایات ہیں، یہ جتنی میرے سامنے لکھی ہوئی ان میں سے تو میرے خیال میں نے ایک ہی بیان نہیں کی۔ آخری بات اور پھر گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ موقع ہے غزوہ خندق کا، غزوہ خندق کے موقع کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے کفار کی طرف جنگ لڑنے کے لیے مدینہ کے آس پاس خندق کو ایک خندق کھودی گئی، اس کے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق یعنی ایک اسے آپ آسان لفظوں میں کہیں تو ایک غار نما اس طرح کی کھودی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اس کو کھود رہے، ایک ایسا پتھر آیا، سارے صحابہ نے اس پہ پوری دل لگا دی، پوری قوت لگا دی، لیکن وہ پتھر 1 انچ نہ ہلتا تھا نہ ٹوٹتا تھا، نہ ہلتا نہ ٹوٹتا۔ بڑی کوشش کی، پورے لشکر نے اپنی قوت آزمائی کی، لیکن وہ ہل بھی نہیں رہا تھا اور ٹوٹ بھی نہیں رہا تھا۔ سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر آیا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے، اپنی جگہ سے بھی نہیں ہل رہا اور نہ ٹوٹ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ کدال کو لیا، ارے میں قربان آمنہ کے لال میں، آج کا کوئی صرف ناظم ہو، یونین کونسل کا ناظم ہو اور اس سے کہا جائے حضرت یہ جو خالی ہے اس کو ذرا صحیح کر دے، تو وہ کہے گا بے شرم تجھے حیا نہیں آتی، میں ناظم ہوں اور قربان اس آمنہ کے لال پہ جو سارے عالموں کی طرف رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، جو ساری دنیا کی طرف رب کا نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہے۔ عرض کی گئی حضور یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ آمنہ کے لال یہ نہیں فرماتے نہیں میں تو صرف درس دینے کے لیے آیا ہوں، نہیں میرا تو سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے، نہیں میرا تو معیار اتنا ہائی ہے، نہیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں کدال مجھے دو۔ جب آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں کدال دی گئی
نبی کریم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھنے کے بعد ایک ہی ضرب لگائی، اور دیکھنے والے کہتے ہیں جو کئی ضربوں کے باوجود ایک ٹکڑا اس کا نہیں اس کے ساتھ جدا ہوا تھا، ٹوٹا نہیں تھا۔ میرے مصطفیٰ کی ایک ضرب لگنے کی دیر تھی کہ وہ ریت کی ذرہ کی طرح تقسیم ہو کے، ریت کی ذروں کی طرح وہ تقسیم ہو کے ٹوٹ جاتا ہے، صرف ایک ہی ضرب۔ اور جب میرے مصطفیٰ نے ضرب لگائی تو حضرت جابر دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ان دنوں میں بہت زیادہ غربت افلاس تھی، نبی کریم علیہ السلام کی پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اچھا یہ بھی ایک سائنسی تحقیق بھی ہے کہ اگر پیٹ بھوک لگی ہو اور اس کو پیٹ کو قریب کر کے اس کے اوپر کوئی چیز باندھ دی جائے تو بندے کو بھوک زیادہ نہیں لگتی۔ اب آمنہ کے لال جن کو رب نے مالک کل بنا کے بھیجا ہے، میرے مصطفیٰ حضرت عائشہ ایک دن تشریف لائے تو حضرت عائشہ تشریف فرما تھی اور تھوڑی سی پریشان بیٹھی نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ حضور کتنے دن ہو گئے ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، کتنے دن ہو گئے ہمارے گھر کے اندر روٹی نہیں بنی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ جو احد پہاڑ ہے یہ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن میں نے رب کی بارگاہ سے فقر کو پسند کیا ہے۔ آمنہ کے لال کو جب حضرت جابر دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں تو حضرت جابر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور تھوڑی سی اجازت دیجیے میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جائیے۔ حضرت جابر گھر تشریف لائے تو اپنی زوجہ سے پوچھا گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے بھی ہے؟ اس نے کہا ایک سیر جو موجود ہے اور یہ ایک بکری کا بچہ موجود ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب میں قربان ان صحابیات پہ کہ گھر کا مالک شوہر آیا کھڑا ہے اور یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کوئی شے کھانے کی ہے کہ میں دعوت کروں۔ اس نے یہ آج کی عورتوں کی طرح واویلا نہیں مچا دیا کہ پہلے گھر والے کو کھا، نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کے در سے پڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ جو ہے اور یہ بکری کا بچہ ہے، جو آپ کا حکم ہو۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کے شکم اطہر پہ پتھروں کو باندھا ہوا دیکھا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں سرکار کی دعوت کروں۔ اس نے کہا یہ جو بھی حاضر ہیں اور یہ بکری کا بچہ بھی حاضر ہے، ہم ویسے ہی گزارا کر لیں گے۔ اسی لیے تو آج 15 صدیاں ہو گئی ہیں ان کے نام لے رہے، آج تو تھوڑی سی چینی یا چائے یا کوئی شے کم ہو جائے تو پورے گھر میں فساد، دنگا فساد ہو جاتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں میں کہہ رہی تھی کہ چینی کم ہو گئی ہے اور لیکن یہ لے کے نہیں آ رہا تھا، بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ ہی معافی دے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت جابر نے اس بکری کے بچہ کو ذبح کیا، آپ کی زوجہ نے اس جو کا آٹا بنایا اور ان کی روٹیاں بنانا شروع کر دیا۔ اب جب روٹیاں تیار ہو گئی اور بکری کا وہ بچہ ذبح کر کے سالن تیار ہو گیا، حضرت جابر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ سونیا خاموشی کے ساتھ، سرگوشی کے ساتھ سونیا چند دوستوں کے ساتھ تشریف لائی۔ ایک سیر جو کا آٹا تھا، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، میں نے آپ کو دیکھتے ہوئے دعوت کا اہتمام کیا ہے، لہذا آپ تشریف لائیں۔ جس طرح بندہ سرگوشی میں نہیں کہتا کہ یا رسول اللہ کھانا بہت کم ہے، لہذا آپ اور اپنے ساتھ 2-3 دوست کو لے آئیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ سنا تو میرے مصطفیٰ نے اعلان فرما دیا بھئی سب کے سب حضرت جابر کے گھر چلو۔ اب حضرت جابر سوچ رہے ہیں کہ چند بندوں کا کھانا ہے اور یہ ہزاروں کی تعداد ہے، میں اس کو کیسا پورا کروں گا؟ لیکن حضرت جابر سے فرمایا اے جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا اور روٹیوں کے اوپر سے بھی کپڑا نہیں ہٹانا۔ اب سارے صحابہ حضرت جابر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پہنچ گئے، فرمایا یوں ہی قطار کے اندر بیٹھنا شروع کر دیا۔ قطار کے اندر بیٹھنا شروع ہو گئے، فرمایا ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا، بس قطار کے اندر بیٹھنا شروع کرو۔ کافی دنوں سے وہ سارا لشکر جو کہنے کے بھوک کے اندر تھا، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا اور حضرت جابر کے گھر تشریف لے گئے، خود سالن اور روٹیاں اٹھا کے دینے لگے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں پہلے پریشان تھا، اپنی
اپنی زوجہ سے کہا کہ نہیں میں نے تو بتایا تھا، سرکار نے اعلان کیا ہے. تو آپ کی زوجہ کہتی ہے کہ جب اعلان سرکار نے کیا ہے تو پورا بھی سرکار کریم علیہ السلام کو دیں گے. حضرت جابر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے تقسیم کرنا شروع کیا، ہر ایک سیر ہوتے کھاتا گیا. صرف ایک نوالا لگانے کی بات نہیں ہے، سیر ہوتے کھاتا گیا. ایک آئے، دو آئے، 10 آئے، 1000 آئے، پورا لشکر آ کے کھا گیا. اس کے بعد جب ہم نے ہانڈی اور روٹی کو دیکھا، جتنا ہم نے اہتمام کیا تھا اتنا ہی موجود تھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ. یہ میرے مصطفیٰ کے معجزات ہیں. آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے دل کے اندر اور زیادہ لطف بڑھتا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کے دل کے اندر سچی پکی محبت مصطفیٰ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.